JUIFA کے رہنما نور عالم خان دوہری شہریت سے متعلق اہم ترین بل پیش کر چکے ہیں۔ نور عالم خان نے آئین کے آرٹیکل 177 سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری، 193 ہائی کورٹ کے ججوں کی تقرری اور 2008 عدالتوں کے افسران اور ملازمین میں ترمیم کا مطالبہ کرتے ہوئے بل پیش کیا ہے۔ ترمیمی بل کے متن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ججوں کو آئین کے تحت ریاست کے ساتھ وفاداری کو یقینی بنانا ہوگا۔ مجوزہ قانون کے مطابق دوہری شہریت کے حامل ججوں کو اعلیٰ عدلیہ میں جج بننے سے روک دیا جائے گا تاکہ ان کی پاکستان سے وفاداری کو یقینی بنایا جا سکے۔ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوہری شہریت دونوں ممالک کے مفادات کے لیے خطرہ ہے اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے ججوں کو آئین کے ساتھ اپنی وفاداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چند دن قبل ہی محترم ہائی کورٹ کے جج بابر ستار کے خلاف دوہری شہریت پر تضحیک آمیز مہم شروع کی گئی تھی۔ دوہری شہریت کے الزامات اور بدنیتی پر مبنی مہم کے ایک حصے کے طور پر معزز جج ان کی اہلیہ اور بچوں کے سفری دستاویزات سمیت جھوٹے اور گھنونے الزامات کے ساتھ خفیہ معلومات سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جاتی رہیں کہ جس میں معزز جج کی جانب سے ٹیکس گوشواروں میں فراہم کردہ ان کی جائیدادوں کی تفصیلات اور ڈیٹیلز بھی شامل ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے سوشل میڈیا مہم کے معاملے پر چیف جسٹس عامر فاروق کو خط لکھا اور اس کے بعد خط کو توہین عدالت کیس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ لے لیا گیا۔ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر اعلامیہ بھی جاری کیا اور ان پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی گئی۔ ججز کی دوہری شہریت پر پابندی کے لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں بل جمع کروایا گیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی کا فیصلہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کر دی جائے اور ساتھ ہی بیرسٹر دانیال چودھری ججز کی تعداد میں اضافے کا بل آئندہ ہفتے پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے بل میں ریویو میں بیٹھنے کے لیے پہلے سے بڑا بینچ بنانے کے حوالے سے بھی شک ڈالی گئی ہے۔ 1997 کے ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ آئین کے آرٹیکل 184(3) میں بھی ترمیم کی جائے گی۔ یہ اہم ترین بل پرائیویٹ ممبر بل ہیں، لیکن اس بڑھتی ہوئی بد اعتمادی کے ماحول میں ان بل کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں JUIFA کے سینئر رہنما، سابق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، ممبر قومی اسمبلی نور عالم خان صاحب۔ نور عالم خان صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجیے گا کہ یہ بل بڑی مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا۔ ایک نہیں 4 5 میں یہی عرض کر رہا ہوں، یہ بل جو ہیں ایک تو اس میں کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں ہے ہمارے لیے، چاہے ججز ہوں، چاہے ہمارے بیوروکریٹس ہوں، چاہے ہمارے جنرلز ہوں، یہ ہمارے لیے سب قابل قدر ہیں اور عزت، ہم ان کی عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو قانون ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ پاکستان میں وہ بندہ اگر جیسے آپ نے آرٹیکل 260 میں دیکھا ہوگا، MNA، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر نیشنل پروونشل MPA، یہ جو ہے یہ آفس کے اس میں نہیں آتے، سروس سٹرکچر میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی یعنی ہمارے ساتھ کوئی ایگزیکٹوز پاور، ہم یہ نہیں ہے کہ ہم دستخط کر لیں کوئی کام کر سکتے ہیں، نہیں، لیکن ہم پھر بھی ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتے اور ہماری وفاداری خالی پاکستان، خدا دادے پاکستان کے ساتھ ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم ججز یا بیوروکریٹس یا ان کی نیتوں پہ ہمارا وہ ہے، ہم خالی یہ چاہتے ہیں کہ لائلٹی، کیونکہ آپ حلف خالی پاکستان کے ساتھ لیں اور پاکستان کے ساتھ آپ جب ڈیول نیشنل ہو جاتے ہیں، اگر آپ UK کے، آپ کینیڈا کے، آپ امریکہ کے، تو آپ وہاں پہ دوسرا حلف جب لیتے ہیں پاکستان کا، تو آپ پیدائشی ہوتے ہیں نا جی، آپ وہاں پہ جا کر آپ حلف دیتے ہیں اگر مجھے کوئی امریکہ کو یا کینیڈا کو یا UK کو ضرورت پڑی تو میں آپ کے لیے بندوق بھی اٹھا سکتا ہوں۔ آپ وہ حلف لیتے ہیں، آپ دیکھ لیں اگر آپ تو اس لحاظ سے میں نے یہ بل وہ کیا کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں جو ایگزیکٹو ہو، جوڈیشری میں، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں، سپریم کورٹ ہو، میں کسی جج کے ساتھ میرا وہ نہیں ہے، نہ تو میں تو سب کی عزت کرتا ہوں۔ عام فورسز چاہے جنرل ہو، میجر جنرل ہو، بریگیڈیئر ہو، کوئی کسی کی دو، جب MNA MPA کی نہ ہو جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ آپ اس کو ریٹروسپیکٹیولی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جانچ پڑتال ہو، مگر کیونکہ جو حاضر سروس ابھی ہیں جج صاحبان بھی ہیں، میں نے جسٹس بابر ستار، اس میں میں آپ کو بتاؤں بیسیکلی کوئی ڈکلیریشن آپ ایز این MNA میرا تو 3 مرتبہ آپ ایسڈ ڈکلیریشن دیکھتی ہیں نا جی، آپ مجھ سے میری نیشنلٹی اف یو ریممبر ان 2009-10 تھا وہ ڈیول نیشنلٹی پہ کتنے MNAs ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے،
تو اسی طریقے سے یہ مطلب آپ سوچیں کہ آپ کو نیشنلٹی چھوڑنی پڑتی ہے تو آپ ممبر نیشنل اسمبلی سینیٹر ایم پی، تو میں یہی اس میں یہ ہے کہ یہ جو چھوڑ دیں، گرین کارڈ چھوڑ دو، آپ نیشنلٹی دوسری چھوڑ دو، آپ پاکستان کے حاضر سروس جو آپ ریٹائر ہو جائیں 2 سال تک، میرے خیال میں ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے دماغ میں پاکستان کی پوری راز بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ اگر نیشنلٹی ایک دم دوسرے ملک کی لے لیں گے تو آپ تو گیا آپ کی پاکستان میں، اسی لیے تو آپ کی اکانومی پر بیٹھی جاتی ہے، اسی لیے آپ کے ملک کے ہر ایک قانون ایگزیکٹو پاورز میں آپ انٹرفیرنس کرتے ہیں، چاہے دونوں وہ ہے، تو یہ چیز جو ہے ختم ہو جائے گی۔ دوسری آپ بھی ایک اور بل آپ لے کر آ رہے ہیں جس کے اندر آپ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے اس کا اطلاق ہو ہی نہ ملک کے اندر۔ میرا مطلب ہے ہمارے جیسے گرما گرم سیاسی ماحول میں جدھر کسی کا لحاظ نہیں کیا جاتا، آپ کا آئین کہتا ہے کہ جوڈیشری کی اور آرم فورسز، وہ آپ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، لیکن there is a procedure نا، وہ پروسیجر آپ اڈاپٹ کریں گے۔ اس میں تو یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا آپ کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا، آپ نے مجھے آپ کا شکل اچھا نہیں لگا، بالکل ایسا کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، میں ویسے ہی ہو سکتا ہے، you cannot say anything, you cannot say anything، نہیں اللہ نہ کرے، میں کسی کے ساتھ دیکھیں کنٹیمپٹ آف کورٹ مجھے بتا دیں، امریکہ میں ہے، انڈیا میں ہے، وہ برطانیہ میں ہے، کسی اور ملک میں، مہذب ملک میں، اسلامی ملک میں مجھے بتا دے تو پھر وہ صحیح ہے، تو اگر نہیں ہے تو، اور میرے خیال میں ججز اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہو، وہ خالی بندہ جو کہ اپنے آپ کو ڈکٹیٹرشپ کہ اس میں لانا چاہتا ہے اور لوگوں کو دبانا چاہتا ہے، بیوروکریسی سے زبردستی کام کروانا چاہتا ہے، پولیٹیشنز کو وہ دبانا چاہتا ہے، تو پھر اس پہ لحاظ۔ مگر اب یہ مجھے بتائے گا، آپ چاہتے ہیں حاضر سروس ہر قسم کے سرکاری ملازمین کی بھی، ججز کی بھی، جن کی دھوری شہریت ہے وہ سارے منسوخ کریں اور پھر رہیں، اینڈ سیکنڈلی اینڈ انٹرسٹنگلی سر، آپ کی اپنی جماعت میں بڑا اس کو ریزرویشن سے لیا گیا ان کون سا والا جی؟ ان سارے بلز کو سر، اور اس کے بعد ایسے ٹائمنگ میں آپ یہ پرائیویٹ ممبر بل لے کر آ رہے ہیں جدھر آپ جان رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل پیکج اور ایک 2/3 کوئی بھی اکثریت۔ میں آپ کو بتاؤں جی، بیسیکلی یہ جائے گا لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں۔ دوسری بات یہ جو اگر آرٹیکل 184(3) ہے، اس میں مجھے بتائیں آپ نے 3 ججز کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ سو موٹو لے، اب لیٹ سے خدا نہ خواستہ آپ یا میرے خلاف یا کوئی بھی ایک بے گناہ یا گناہگار بندہ، اس کو آپ ایک دم سو موٹو لے لیتے ہیں، اس کو تو آپ نے ہائی کورٹ کا بھی وہ ختم کر دیا، سیشن کورٹ کا بھی ختم کر دیا، سول جج کا بھی، یعنی ریویو اور اپیل کا ختم کر دیا۔ آپ ایگزیبٹ وہ نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکومنٹ ایگزیبٹ نہیں کر سکتا، یہ پروسیجر ہے، وہ ایگزیبٹ کرنے کے لیے سول جج یا سیشن جج کے پاس ہونا پڑتا ہے۔ تو آپ 9 ممبرز کا ریویو چاہ رہے ہیں؟ تو میں ریویو جو ہے اس میں یہ ہوگا، اگر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ لیں گے تو 9 آنریبل سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو ججز ہیں وہ لے سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے جو ریویو ہے، کنٹیمپٹ 9 لے سکیں گے، اور ریویو جو ہے نہیں ریویو جو 184(3) ہے وہ تو سو موٹو ہے نا، اس لحاظ سے میں اسی لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اگر سو موٹو وہ کرتے ہیں 184(3) میں بھی، تو اس میں بھی جی وہ اگر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کو ریویو کا حق ملے 1 مہینے میں، اور اگر 5 ججز نے اس کے خلاف وہ کیا تو 7 یا 10 ججز لارجر بینچ اگر اس میں وہ اس کو سنے۔ دوسری بات یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اس میں بھی اس کو حق حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نور عالم خان صاحب، یہی آپ کے دانیال چودھری بھی جو حکومتی رکن ہے وہ بھی پرائیویٹ ممبر بل کے تھرو یہی کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ 17 سے بڑھا کے 23 کر دو ججوں کی تعداد، اور یہ بائی دی وے ایکٹ کے تھرو ہی ہو سکتا ہے، اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بالکل، بٹ ہیئر می آؤٹ فار اے سیکنڈ سر، بیکاز جے یو آئی فے بڑی ایک دلچسپ پوزیشن میں ابھی 5 سیٹیں نیچے ہیں، اوپر 8 ہیں، آپ لوگ بڑا ایک میک اور بریک سچویشن ہے، گو کہ اگر آپ ابھی زرداری صاحب کا ہاتھ پکڑ بھی لیں، ان کی بات مان بھی لیں، اس رستے چل بھی جائیں جس کو گنڈا پور صاحب ایک ٹیسٹ کیس کہہ رہے ہیں آپ کے ایمان کا بھی، پھر بھی حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہوتی۔ بٹ ویری انٹرسٹنگلی دانیال چودھری جو یہ پرائیویٹ ممبر بل لا رہے ہیں، اس کے اندر یہ تعداد بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں 17 سے 23، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ریویو کے اندر لارجر بینچ بیٹھے گا، یعنی کہ اگر آپ فار اے منٹ انڈرسٹینڈ کریں کہ جو ایک اصل میں جو ایک درد ہے ابھی 12 جولائی کے فیصلے کے اوپر، جدھر 8 ججز نے اکثریتی فیصلہ دیا، اگر یہ نئے ججز بھی آ گئے، لارجر بینچ بیٹھے، 23 آ گئے نا پورے لارجر بینچ بیٹھے ریویو کے اندر گئی ہوئی نا، حکومت بھی گئی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی گئی ہوئی ہے، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ممکنات، یہ دروازے کھولے جا سکتے ہیں کہ بھئی کہیں نہ کہیں ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے۔ اٹس انٹرسٹنگ ازنٹ اٹ؟
بیسکلی لائک آئی ڈونٹ نو دیکھیں آپ نے مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ وہ کی ہوگی کہ ہم بالکل قومی اسمبلی میں ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، لیکن اپنے اس کے لحاظ سے جو فیصلہ جمعیت علماء اسلام کرے گی، 23 اگست کو آپ پی ٹی آئی سے ملے، وہ جب تعاون نہیں کیا، اگلے دن 24 اگست کو آپ زرداری صاحب سے بھی ملے، محسن نقوی صاحب سے بھی ملے۔ آپ میرے گھر میں کوئی بھی آ جائے، میں نے تو ہر ایک کی عزت ہی کرنی ہے، ہمارے تو پھر یہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں ٹریڈیشن بھی سفتے ہے۔ سر، وہ پھر آنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ خالی ہاتھ نہیں جاتے زرداری صاحب۔ اور سر مور آفن دین ناٹ وہ مولانا صاحب ہاتھ پکڑ ہی لیتے ہیں ساتھ۔ سو مجھے ویسے بتائیں جماعت کے اندر کیا ابھی تاثر ہے، بیکاز نہ آپ کھلا تعاون ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ I will be meeting انشاءاللہ مولانا صاحب، تو I'll definitely ask آپ کو ابھی کوئی نہیں، مجھے کیونکہ he was in لاہور۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ what do you want؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی جوڈیشل پیکیج یا کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہو؟ پیکیج یہ کچھ میٹرز بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، اور اس پہ آپ کی جو لا ٹیم ہے اس پہ آپ نے ان سے بات وہ کرنی ہوتی ہے، تو اس پہ وہ ہوں گی۔ اس لیے میرے خیال میں جو بھی مجلس عاملہ جو ان کا جمعیت علماء اسلام کا ہے وہ بیٹھے گا اور اس پہ سوچ کے پھر وہ کریں گے۔ جی مگر نور عالم خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسی صورتحال کے اندر جدھر ایک بڑا کلیدی کردار ہے، آپ آج بھی لوکل باڈیز گورنمنٹ بل کے حوالے سے تحریک انصاف اور جے یو آئی فے بیٹھی ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایشو ٹو ایشو ساتھ چلیں گے، ایشو ٹو ایشو، اینڈ یو رائٹ، یہ بڑا سنگین اور اہمیت کا حامل ایشو ہے جوڈیشل پیکیج۔ ججز کی ٹینیور پوسٹنگز، ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج، پہلے 65 سے 68 لے کے جا رہے تھے، اس کے اندر آپ کے نیکسٹ سیکنڈ اور تھرڈ چیف جسٹسز بھی وہ ریٹائر کر جاتے ہیں، مزید بھی کم کر لی جائے پھر بھی چلے جاتے ہیں، یہ پورا ڈھانچہ اور پوری حیت سیاست کی تبدیل ہو جاتی ہے اس کے تھرو۔ آپ لوگوں کا کوئی موقف نہیں ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس پہ جب بات ہوگی، جب موقف جو جے یو آئی کا ہوگا انشاءاللہ آپ کو بھی بتا دیں گے، اور اس پہ کیونکہ آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ، ابھی تک وہ بل آیا نہیں ہے، تو اس سے پہلے قیاس آ رہی ہیں، اب ہم اس پہ سٹینڈز نہیں لے سکتے، جب تک جے یو آئی مولانا صاحب سٹینڈز لیں گے تو اس پہ میں کچھ بات کر سکتا ہوں۔ یہ بل جو میں نے جمع کیے ہیں، اس پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے ایز اے پاکستانی یہ میں نے سوچا ہے، اور یہ ہر ایک پاکستانی کا یہ وہ ہے کہ جو بھی اس ایوان میں ہو، چاہے بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو، ہائی کورٹ کا جج ہو، چاہے وہ جنرل ہو، بریگیڈیئر ہو، چاہے وہ ایم این اے ہو، منسٹر ہو، وہ پاکستانی ہونا چاہیے، وہ ڈیول نیشنل نہیں ہونا چاہیے۔ جس وقت وہ ڈیول نیشنل ہو جائے، خوددارا اس کو چاہیے کہ وہ، کیونکہ اس نے وہ پاکستان کا حلف توڑ دیا ہے اور دوسری طرف وہ حلف لے لیا ہے، تو پھر اس کو نہ ایم این اے بننا چاہیے، نہ بنتا تو نہیں ہے، اسی طریقے سے جج اور وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، نور عالم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی۔